بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مرحومین پر یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی کی۔ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے یہ تسبیح لازمی پڑھو۔ محترم ناظرین، قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی، اور قبر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا وہ بے بس انسان جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، ہنستا بولتا تھا، آج خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ اے میرے پیارو، مجھے مت بھولو، میرے لیے کچھ پڑھو، مجھے کچھ بھیجو، میرے لیے کچھ صدقہ کرو، میرے لیے استغفار کرو، میرے لیے تسبیح پڑھو، مجھے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے ثواب کی ضرورت ہے، میری قبر تنگ ہو گئی ہے، مجھے سکون نہیں ہے، تم دنیا میں مصروف ہو، مگر میں اس دنیا سے جا چکا ہوں جہاں صرف نیک اعمال ساتھ آتے ہیں، کوئی دنیاوی چیز کام نہیں آتی، صرف تمہارے پڑھے ہوئے کلمات، تسبیحات، دعائیں میرے لیے خزانہ ہیں جو مجھے ہر لمحہ یہاں سہارا دے رکھتی ہیں۔ تو ناظرین، یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سکون دیتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں سب سے بڑی وہ دعائیں ہیں، جو تسبیح، وہ استغفار جو زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے مال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے: ایک نیک اولاد جو دعا کرے، ایک علم جو پھیلایا جائے، اور ایک صدقہ جاریہ۔ اور دعا سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے جس سے مردے کو راحت ملتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ جب آپ چند لمحے اپنے والدین یا کسی بھی فوت شدہ عزیز کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے، ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، ان کے عذاب میں نرمی کر دی جاتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب آپ کسی ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ جنت کے پھولوں جیسی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اس کے والدین کو معاف کرتا ہوں، میں اس کی قبر کو کشادہ کرتا ہوں، میں اسے نور عطا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ دوسروں کے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو آج دنیا سے جا چکے ہیں، کل ہم بھی ان میں شامل ہوں گے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے تسبیح پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ آج اگر ہم کسی کے لیے مغفرت مانگیں گے تو کل ہمارے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس میں رشتہ، پیسہ، شہرت کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو وہ وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں گزار دیا، جو ہم نے لوگوں کی بھلائی میں لگا دیا، جو ہم نے قبر میں پڑے اپنے پیاروں کو یاد کر کے دعاؤں میں گزار دیا۔ تو قبر میں مردہ انسان ہر روز امید لگاتا ہے کہ آج کوئی میرے لیے کچھ پڑھے گا، آج کوئی میری قبر پر آئے گا، آج کوئی میرے لیے قرآن کھولے گا، آج کوئی میرے لیے استغفار کرے گا۔ لیکن جب کوئی نہیں آتا، جب اس کی طرف سے کچھ نہیں آتا تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ اے اللہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، تو اس مردے کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی قبر گلزار بن جاتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی زندگی اگرچہ وقتی ہے، مگر انسان کا اصل اور ابدی مقام اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قبر ہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں ناکام ہو گیا تو بعد کے سب مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، قبر جہاں انسان مکمل تنہائی میں داخل ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ دولت، نہ مقام، نہ اقتدار، صرف اور صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان مانتا تو ہے مگر بھول کر جیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے دل فریب جھمیلوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین، اپنے بزرگوں، یہاں تک کہ خود اپنی موت اور قبر کی تیاری کا بھی ہوش نہیں ہے۔
والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پالا، رات کو جاگ جاگ کر دعائیں کی، زندگی بھر ہمارے لیے قربانیاں دی، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم انہیں صرف قبر کی مٹی میں دفن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض مکمل ہو گیا ہے۔ مگر بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل محتاج ہونا تب شروع ہوتا ہے قبر کی اندھیری رات، جہاں ایک ماں اور باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا، آج تو مجھے کچھ نہ دے سکا، مجھے کچھ نفع کیوں نہ پہنچایا۔ موت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کا محتاج ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو ناظرین، اسی نیکی میں ایک خاص تسبیح ہے جس کی حاجت قبر میں پڑے ہوئے مردے کو مچھلی کے لیے پانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا پڑا ہوتا ہے، ہر طرف مٹی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات، اعمال کا وزن، وہاں یہ خاص تسبیح اس کے ساتھ نور بن کر موجود ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ کیا وہ واقعی قبر میں عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح مرنے والوں کو تحفے میں دی جا سکتی ہے؟ اور کیا وہ تسبیح ہمیں بھی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ یہ تمام سوالات اور ان کے دلائل قرآن اور سنت، احادیث صحیح اور اولیاء کرام کے تجربات کی روشنی میں اس تفصیلی مضمون میں پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ نہ صرف ہمیں علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت بھی پیدا ہو جائے۔ دنیا کی یہ زندگی اگرچہ ہماری نگاہوں میں بہت قیمتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی اور وقتی قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، جہاں نہ ماں ہوگی، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ بھائی، نہ دوست، نہ مال دولت، نہ شہرت اور طاقت جائے گا، تو صرف اس کا عمل جائے گا۔ اور قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو باقی سب سخت ہو جائیں گی۔ ہم جب اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہراً سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسی لمحے اس کی اصل حاجت شروع ہوتی ہے۔ وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ فرشتوں کی آمد، وہ سوالات، وہ اعمال کا وزن، وہ قبر کی تنگی، وہ قبر کی گرمی۔ ایسے میں ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں پڑے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، اور وہ ہے تسبیح۔ ایک خاص تسبیح جس کی اہمیت حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ مردہ قبر میں اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح نہ صرف اس کی تنہائی میں روشنی بنتی ہے بلکہ عذاب سے بچاؤ، فرشتوں کی نرمی اور سکون قلب کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم والدین، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا ہم روزانہ ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی قبر میں تنہائی کے لیے انہیں کوئی سہارا بھیجا ہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت، کوئی دعا، کوئی تسبیح پڑھی ہے جس کی وہ فریاد کرتے ہیں؟ ناظرین، یاد رکھیے کہ آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف روز تھوڑا سا وقت نکال کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، خلوص دل سے، نیت کے ساتھ کہ اے اللہ، میرے والد، میری والدہ، میرا فلاں عزیز، اس کے لیے یہ تسبیح ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، عذاب کیسے دور ہوتے ہیں۔ وہ مردہ جو چیخ رہا تھا اب سکون سے مسکرا رہا ہوتا ہے۔
اس کی روح خوش ہو جاتی ہے کہ میرے پیاروں نے مجھے یاد رکھا ہے۔ جب آپ اپنی تسبیحوں میں انہیں یاد رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں یاد رکھتا ہے۔ آپ کی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھتی ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو دعا دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے۔ آپ کی قبر بھی انشاءاللہ روشن ہوگی، کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، آپ نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے آپ کے والدین کو یاد رکھا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، تو یہ تسبیح قبر میں پڑے ہوئے مردے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ تسبیح نور ہے، یہ تسبیح سکون ہے، یہ تسبیح مغفرت ہے، یہ تسبیح اللہ کے عرش کو ہلانے والی تسبیح ہے۔ روز صرف 5 منٹ نکال کر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے مرحومین کے لیے آپ توفتاً پڑھ سکتے ہیں جس کے وہ سب سے زیادہ محتاج ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ جو یہ کلمات پڑھ لے تو اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راحت بن جائے گی، اور جہنم کے دروازوں پر اس کے لیے قفل لگا دیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے جو مرد یا عورت اس اسم اعظم کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کلمات آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور قبر کی حقیقت کو سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان دنیا کی زندگی سے کوچ کرتا ہے تو قبر اس کے لیے پہلا پڑاؤ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک پردہ یعنی برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گا، اور برزخ وہ درمیانی عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح اس برزخی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کی قبر اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے اندھیرے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو باقی مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں ناکامی ہوئی تو باقی مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ قبر کے اندر انسان سے منکر نکیر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تجھے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا علم ہے۔ اگر انسان ایماندار، نیک عمل والا اور اللہ کی عبادت میں سچا ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کا جواب دے دیتا ہے، اور فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے۔ جنت کی ہوا اس تک پہنچتی ہے، لیکن اگر وہ کافر یا منافق ہو یا گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہو تو وہ جوابات نہ دے پائے گا۔ اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، مارا جائے گا، سانپ اور بچھو اس کو ڈستے رہیں گے، اور قبر اس پر آگ کی مانند بند ہو جائے گی۔ قبر کے عذاب کی کچھ وجوہات ہیں جن میں سے نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، غیبت اور چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، پاکی کا خیال نہ رکھنا خصوصاً پیشاب سے، اسی طرح ظلم کرنا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور کفار کے لیے عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فکر قبر کی ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہیں، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو باقی سب سخت ہیں۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر کی تیاری کرے، اور اپنے مرحومین کی قبروں کی نرمی اور سکون کے لیے دعائیں، صدقات اور خصوصاً تسبیحات کو اپنا معمول بنائے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبر کی تاریکی میں وہ کس شدت سے ہماری دعاؤں، تسبیحات اور قرآن خوانی کے منتظر ہوں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا ان کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ اگر بول سکتا تو اپنی اولاد سے صرف ایک چیز مانگتا، اور وہ دعا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ نیک اولاد مرنے والے کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف زندگی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں، ان کی طرف سے صدقہ اور نیک اعمال کا ایصال ثواب ایک جاری عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہو اے میرے رب ان والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے نزدیک محبوب اور مطلوب عمل ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور ان کے نام سے غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا جو آج بھی مدینہ منورہ کے اطراف میں موجود ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی قبر نور سے بھر جائے، ان پر عذاب قبر کا سایہ بھی نہ آئے اور انہیں سکون راحت حاصل ہو، تو ہمیں ان کے لیے ایسی تسبیح پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب قرار دی ہو، ایسی تسبیح جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ عمل کا طریقہ، ناظرین، آپ نے عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درود میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی یہ تسبیح پڑھنی ہے جن کی ہمیں اور خاص طور پر ہمارے مرحومین کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اشد ضرورت ہے، اور وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبر میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ تو جو بندہ روزانہ یہ عمل کرتا ہے وہ نہ صرف ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ خود اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر بھی گلزار ہوگی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ زندگی کا ناظرین کوئی پتہ نہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو لازمی کر لیجئے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اور اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ تسبیحات کیجئے، صدقات کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ہمارے لیے ضرور لکھ کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔